اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں تو روز اول سے لے کے روز آخر تک ہمیں طہارت کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ ہمیں پاک رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہمارے اطراف میں پاکیزگی ہو، ہمارے اعضاء اور صفائی کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے وجود کو دور کر۔ جو نجاستیں ہیں، چاہے وہ حقیقی ہیں، چاہے وہ نجاستیں حسی ہیں، جس طرح کی بھی نجاست ہو اس کو ہم اپنے آپ سے دور کر۔ مانوی نجاست سے مراد وہ نجاستیں ہیں جو ہمارے دل کو میلا کرتی، ہمارے دل کو گندا کر دیتی ہیں، جس طرح کفر ہے، شرک ہے، جس کو رجس کہا گیا۔ قرآن نے مشرکین کو نجس کہا۔ وہ ناپاک ہیں۔ کس وجہ سے ناپاک ہیں؟ ان کا دل کفر کی آلودگی سے ملوث ہے، ورنہ کافر بھی ہو اس کو چھونے سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، صرف یہ نجاست اس کے اندر کی ہے۔ اگر اس کا بدن بظاہر صاف ہے تو اس کے باوجود بھی وہ نجس کیوں ہے؟ اس نے غسل بھی کیا ہو تو پھر بھی نجس کیوں ہے؟ وہ اس لیے نجس ہے کہ کفر کی پلیدی اور شرک کی ناپاکی اس کے اندر موجود۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، عصیان سے، حسد سے، حقد سے، کینے اور نفرت سے، بغض سے پاک رکھنے کی تلقین کی۔ ہمارا دل ستھرا ہو، کفر و شرک سے بھی پاک ہو اور اخلاق ذمیمہ سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے اخلاق کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں۔ وہ خصلتیں جو بدن کو تو میلا نہیں کرتی لیکن روح کو میلا کر دیتی ہیں، وہ عادتیں جو دل کو گندا کر دیتی ہیں، ان سے دور رہنے کی ہمیں تلقین کی۔ پھر اس کے بعد نجاست حکمی ہوتی جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی ہے، جس طرح کہ حد سے اکبر ہے، کسی شخص پر غسل واجب ہے تو وہ ایک اعتبار سے حکمی نجاست میں ہے، تو یہ ایک ایسی نجاست ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن کوئی بدن کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ چیز ناپاک ہے، تو وہ حکم نجاست۔ حد سے اکبر میں غسل جنابت ہے، اور اگر حد سے اصغر ہے تو بے وضوئی کی کیفیت ہے کہ کوئی شخص وضو سے نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک کیفیت ہے حد سے اصغر کی، چھوٹی ناپاکی ہے جو اسے اس وقت حاصل ہے، تو اس کو وہ دور کر کے وضو کر کے پاک ہو، اور اگر حد سے اکبر ہے تو وہ غسل کر کے پاک ہو۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، ہم حد سے اصغر سے بھی پاک ہوں، حد سے اکبر سے بھی پاک ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے بدن کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہ لگنے دیں، اگر ہے تو اس کو دور کر دیں۔ وہ سیال مادے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ ٹھوس شکل میں بھی ہو سکتی، تو ہمارے وجود کے اوپر کسی قسم کی نجاست نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے بدن کے اوپر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تو وہ اس کو ٹشو سے صاف کر لیتا ہے، تو اب وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ خشک بھی ہوگی یہ جگہ، تو وہ دنیاوی اصطلاح میں صاف تو کہہ سکتے ہیں، پاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صاف کا لفظ جو ہے وہ اور مفہوم رکھتا ہے، لیکن جو طہارت کا لفظ ہے اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع۔ مختلف مذاہب کے اندر مختلف اصطلاحات ہیں جو ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو بیان کرنے کے لیے عکاس ہو۔ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن میں جب طہارت اس طرح کی میسر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ کلین کا لفظ صاف تو کر سکتے ہیں لیکن طاہر نہیں کر سکتے۔ طہارت اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے۔ اسلام صفائی ستھرائی کا درس تو دیتا ہی دیتا ہے، اس سے اگلی منزل ہے اور وہ ہے طہارت، اور طہارت سے ایک اور آگے منزل ہے جس کو عفت کہتے ہیں، پاک دامنی۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی نجس سے، ہر طرح کے رجس سے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں غلط خیال بھی نہ آئے، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری سوچوں میں عفت اور پاکیزگی آ جائے، وہ کہتا ہے کہ ہم پاک دامن رہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ کفر، شرک اور عصیان کی غلاظت سے
ہمیں محفوظ کر دیا جائے، اور پھر نجاست حکمیہ بھی ہمیں لاحق اگر ہوئی ہے تو فوراً اس کا مداوع غسل کے ذریعے سے، یا وہ حد سے اصغر کی صورت میں ہے تو وضو کے ذریعے سے اس کو دور کر کے ہم جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائیں۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا ورود اور نزول ہوگا۔ یہ تو ہمارے اندر کی پاکیزگی، عقائد باطلہ سے، ہم برے خیالات سے، غلط سوچوں سے، کفر سے، شرک سے، عصیان سے، بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، پھر حد سے اصغر سے بھی، حد سے اکبر سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لیں غسل اور وضو کے ذریعے۔ اس کے بعد دیکھنا بدن کے اوپر کوئی غلاظت تو نہیں لگی، وہ غلاظت کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اس غلاظت کو دور کر کے اپنے بدن کو بھی پاک کر، اور یہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، نصف ایمان اس کو کہا گیا، الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بدن کو پاک کر لیں اور بدن کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے وہ پاک نہ ہو۔ یہاں پھر وہی بات میں کرنا چاہوں گا، بدن کے اوپر ڈالا گیا لباس صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو، اسلام یہ گوارا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ بدن کے اوپر رکھا گیا لباس صاف تو رکھتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے کہ جس طرح تمہارا بدن ہر طرح کے حدث سے پاک ہے، ہر طرح کی نجاست حکمی اور نجاست مرئی اور نجاست ظاہری سے پاک ہے، اس طرح تمہارا لباس بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو۔ اس انداز سے بھی تمہارا لباس پاک ہو کہ وہ حرام کی کمائی کا نہ ہو، اس طرح سے تمہارا لباس پاک ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی شے نہ لگی ہو جو شریعت اسلامیہ نے جس کو ناپاک قرار دی، تو اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے، اپنے لباس کو پاک کی۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنا لباس پاک رکھیں اور طاہر رکھیں، میلا کچیلا نہ ہو لیکن الجھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا لباس تمہاری زینت میں، تمہارا لباس بے ترتیب نہ ہو، تمہارا پورا بدن ہے صاف ہے، تمہارے بال صاف ہیں، ستھرے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، تو اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ ان کو سنوار کر کے ان کے اندر جو ہے وہ کنگھی کرے، ان بالوں کے اندر تیل لگائے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سمیل آ رہی ہو اور پاس کھڑے شخص کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے، تو کہا کہ اس کو تم صاف رکھو۔ اور 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئی، اس میں مونچھوں کا پست کروانا ہے، داڑھی کا بڑھانا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا ہے، اور بغلوں کے نیچے بالوں کو نوچنا ہے، زیر ناف بالوں کو مونڈنا ہے، ختنے کروانا ہے، اسی طرح انگلیوں کے پورے اور انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرنا ہے، مسواک کرنا ہے اور ناخن ترشوانا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک چیز بھول گیا، اور شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئی کہ یہ فطرت انسانیہ میں ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت سے کہ وہ اس طرح اپنی صفائی کا التزام کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ تم بھی یوں اپنی صفائی کا اہتمام کرو، اپنی صفائی کا التزام۔ اور مسواک کی اتنی تاکید کی، فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دے۔ اب بتائیے کہ ہمارا دین کس قدر پاکیزہ دین، ہمیں مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے روکا گیا ہے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ہمارے منہ سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ تو اگر ہم نے یہ کسی وجہ سے کھانا ہے تو کہا مسجدوں سے دور رہو، تو مسجد میں یہ چیزیں کھا کر کے نہ۔ ہمیں پاکیزہ اور ستھرا دین دیا گیا ہے، ہمیں صاف اور ستھرا رہنے کی تلقین کی، ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، ہماری غذا پاک ہو، جو ہمارے پیٹ کے اندر اترتا وہ 3 اعتبار سے پاک ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غلاظت نہ لگی ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو، یا وہ خود نجس نہ ہو۔ جو خود چیز نجس ہے، چاہے اس کو مل مل کے بھی دھو لیں تو پھر بھی پاک نہیں ہو۔ مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو مل مل کے دھو لے اور ہر طرح سے کہہ دیا جائے کہ یہ بالکل صاف ہو گیا، تو صاف تو ہے لیکن یہ پاک نہیں ہے، فی نفس سے ہی پاک، تو اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن اب وہ جو ہم نے چیز اپنے استعمال کے لیے، کھانے کے لیے خریدی ہے وہ حرام کے پیسوں سے، تو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ حرام سے پلا ہوا وجود
قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائیں۔ اب اس کی پاکیزگی کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں دیا۔ حلال کے پیسے ہیں اور حلال مرغی ہم نے کہیں سے خریدی ہے، لیکن اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، جھٹکے سے کھاتے ہیں، اس کی گردن یوں ہی مروڑ دیتے ہیں تو وہ مردار کہلائے گی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں کتنی تلقین کی کہ جو آپ کھا رہے ہو فی نفس ہی بھی حلال ہو، اس کو طریقہ حلال کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ آنا چاہیے۔ اور آپ نے جس رقم سے، جن پیسوں سے، جن ذرائع سے اس کو حاصل کیا ہے، وہ ذریعہ حلال ہو۔ اگر وہ ذریعہ حلال نہیں ہے، وہ غذا جو تمہارے وجود میں اتری ہے، تمہارا بدن اس سے پرورش پاتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا رزق ہے، وہ تمہارا وجود جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلسایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کس قدر تلقین کی گئی۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا ہے۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتے، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب، تاکہ جو چیز ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگھتی نہیں ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگھتا نہیں۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا، اگر وہ اس قابل ہے تو وہیں چھوڑ دیا، اور لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ زبان کی جو نوک ہے، اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھے۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاک ہو۔ پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا، تمہارے رب نے ایک لقمہ جو کہاں سے اٹھا اور کہاں تک پہنچا اور اس کے لیے کتنے مسائل سے گزارا، وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو، اور اس کے بعد کلی کرو، اور اس کے بعد کھانا شروع، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کلی کرو۔ اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین کی۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی، اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں اگتے، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں کر پاتا، اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت اگنا شروع ہوں، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، ان کو ستھرا رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضور کو مسواک دی گئی۔ نکاحت تھی، کمزوری تھی، اور مسواک سخت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو چبا کے دو۔ تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحات میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گیا۔ انہوں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو مسواک دی، اور حضور نے اس آخری وقت میں جب انتہائی نکاحت اور کمزوری تھی مسواک کی کہ میں اپنے رب کے حضور آتا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھو، اپنے بالوں کو صاف رکھو، اپنے لباس کو بھی ستھرا رکھو، لیکن پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے، جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی تم صاف، اپنے اطراف کے ماحول کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنی گلی کو اور اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام کر۔ آج میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ اسلام کا دوسرا نام جب دین طہارت قرار دیں
تو ہم اپنے وجود سے لے کر کے اپنی معاشرت تک صفائی کا کتنا اہتمام اور کتنا انتظام کرتے ہیں۔ صفائی پسند جب انسان فطرتاً ہو جاتا ہے تو وہ پھر ماحول کی صفائی کے لیے جت جاتا ہے، لگ جاتا ہے اور کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ ماحول کو صاف و ستھرا رکھے، کیونکہ ماحول کی غلاظت پلٹ کے اس شخص کے اوپر آئے گی۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو صاف کر بھی لے گا لیکن ماحول میں غلاظت اگر ہوگی تو وہ غلاظت پلٹ کے اس کے اوپر آئے گی۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کا کوڑا اگر اٹھا کر کے ہم نے ہمسایوں کے گھر کے آگے پھینک دیا تو صاحب ہمسائے نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے گھر کا کوڑا رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کے آگے پھینک دیا، اور سارے گلی کے لوگ ایک دوسرے کے گھر کے آگے کوڑا پھینکتے رہے، اور صبح ساری گلی جو تھی وہ کوڑے سے بھری ہوئی تھی، اور وہاں تعفن پیدا ہوا، وہاں بدبو پیدا ہوئی، وہاں مکھیاں اور مچھر پیدا ہوئے جو پلٹ کے ہمارے اوپر آئے۔ مسموم ہوائیں ہماری صحت کو بگاڑ دیتی ہیں، ہواؤں میں غلاظت گھل جاتی ہے، گندگی پھیل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم پورے معاشرے کو، پورے ماحول کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے گا۔ اسلام نے ہمیں طہارت حاصل کرنے کی تلقین کی ہے پانی کے ذریعے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی دین کے اندر پانی کی یوں اقسام بیان نہیں کی گئی ہیں جس طرح اسلام میں پانی کی اقسام بیان۔ ایک پانی خود طاہر ہے اور مطہر ہے، خود بھی پاک ہے، آگے بھی پاک ہے، اور وہ پانی ہے جو اپنی اصلی حالت میں ہے، جس طرح بارش کا پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، کنویں سے نکالا گیا پانی ہے۔ جو پانی جس حالت میں پیدا ہوا ہے اسی حالت میں ہو تو وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور کسی کو بھی پاک کر۔ اس سے آپ وضو کریں تو آپ پاک ہوں گے، غسل کریں تو آپ پاک ہوں، اس سے کپڑے دھوئیں تو کپڑے پاک ہوں، خود بھی پاک ہے اور اوروں کو بھی پاک۔ یہ ہے مائع طاہر، اور ساتھ اس کی صفت ہے مطہر۔ اور دوسرا پانی وہ ہے کہ جو خود تو طاہر ہے، اس کو پلید اور ناپاک نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا وصف ہے کہ وہ غیر مطہر ہے، وہ خود پاک ہے، آگے پاک نہیں، اور وہ پانی ہے مائع مستعمل۔ وہ پانی کہ آپ نے وضو کیا اور آپ کے وضو سے جو ہے وہ چھٹا ہوا پانی غسالہ، تو وہ مائع مستعمل گیا، تو وہ خود پاک ہے، آپ کے وجود پر کوئی غلاظت نہیں لگی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے غلیظ ہو گیا، آپ کا بدن صاف تھا، پہلے ہی صاف تھا، آپ نے مزید وضو کیا تو وہ آپ کے بدن سے چھٹا ہوا پانی وہ خود طاہر ہے، ناپاک نہیں ہے لیکن مطہر نہیں ہے، آگے پاک نہیں۔ اور پھر تیسرا پانی یہ ہے کہ جو نہ خود طاہر ہے اور نہ جو ہے وہ کسی کو پاک کرتا ہے، اس کو مائع نجس کے۔ تو یہ اقسام اس طرح جو ہے وہ اسلام نے بیان کی۔ باقی لوگ تو ریسائیکل کر کے اس پانی کو پھر استعمال کر رہے ہیں، گٹر کا پانی اس کو ریسائیکل کر لیا اور وہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ ریسائیکل کرنے سے وہ صاف ہو جائے گا، پاک نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اسلام کی نزاکت دیکھیے کہ وہ پانی جو آپ کے دھلے ہوئے وجود کو چھو کر کے گرا ہے مستعمل کہلائے گا، پاک بھی ہوگا لیکن آگے پاک نہیں کرنے والا ہوگا۔ اور یہ وہ گٹر کا پانی جو مستعمل بھی ہے، ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے، آپ نے اس کو ریسائیکل کرنے کے بعد دوبارہ اگر استعمال کر لیا تو وہ صاف تو ہو گیا، اس سے وہ کثافتیں نکل گئی لیکن وہ پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام ہمیں پاکی کا درس دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اس صفائی کا تصور تو ہے بعض مذاہب کے اندر، لیکن جو ہے وہ طہارت کا تصور نہیں ہے، اور اسلام میں طہارت سے آگے بڑھ کے عفت کا تصور ہے، پاک دامنی کا تصور ہے کہ صرف جو ہے وہ تمہارا بدن ہی پاک نہ ہو، تمہاری روح بھی پاک ہو، تمہاری عصمت کا جوہر بھی پاک ہو، تمہارے خیالات بھی پاک ہوں، تمہاری سوچیں بھی پاک ہوں، تمہارا دل بھی پاک ہو، تمہارا دماغ بھی پاک ہو، تمہارا خیال بھی پاک ہو، اور تم ایک پاک تو تقدس معاشرے کو ترتیب دے سکو، اور ایسا پاکیزہ معاشرہ اور ایسا ستھرا معاشرہ کہ جو نجس سے، نجاست سے، غلاظت سے بری ہو جائے، وہ صاف اور پاکیزہ اور خوبصورت معاشرہ اسلام ترتیب دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارے اسلام کا ہمارے نام کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ جو اسلام پیدا ہوتے ہی ہماری زندگی کا آغاز غسل سے کرتا ہے، اور پھر زندگی کا اختتام بھی غسل سے ہوتا ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں اور ان کے لیے بار بار وضو کرنا ہوتا ہے، اور اگر حد سے اکبر لاحق ہو جائے تو فوراً ہمیں غسل کر کے اس کو دور کر کے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس پاک کرو، اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ الطہور شطر الایمان،
طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں صفائی کی تلقین کی گئی، ہمیں پاکیزگی کی تلقین کی گئی، ہمیں عفت کی تلقین کی گئی، اور آج وہ مسلمان جن کو پاکیزگی کی، عفت کی، صفائی اور ستھرائی کی اتنی تلقین کی گئی، آج ہم اپنے گلی محلے دیکھیں، اپنے کوچہ و بازار دیکھیں، اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیں، تو پھر ہمیں شرم آتی ہے کہ کیا ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس مسلمانی کا ہم سے تقاضا کیا گیا تھا؟ ہم مسلمان تو ایک صاف، پاک اور خوبصورت اور عفت مآب صورت میں آگے بڑھتے، اور معاشرہ صفائی اور ستھرائی کا مرقع نظر آتا، اور ہر شے نہ صرف صاف اور پاک اور طاہر ہوتی بلکہ مرتب اور منظم بھی ہوتی۔ یعنی چیزوں کو مرتب اور منظم کر کے رکھنے کی بھی ہمارے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے، اپنے بدن سے لے کر کے، اپنے دیگر اعضائے بدنیہ سے لے کر کے ہمارے ماحول تک، کہ جو ہم چیزیں رکھیں ان کو بھی ایک ترتیب اور سلیقے کے ساتھ رکھیں، تاکہ جو ہے وہ پڑی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ خوبصورت دکھائی دیں۔ حتیٰ کہ بال الجھے ہوئے پسند نہیں کیے گئے، اور کہا کہ من کان لہو شارن فلیکرم ہو، جو بال رکھے پھر بالوں کو سنوار کے رکھے، بال الجھے ہوئے رکھے، تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے، تو آئیے میں اور آپ عملاً اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ ہم اپنی اطراف میں اور اپنے ماحول میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام اور التزام کریں۔ جہاں ہم رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 10 مرلے کا ایک کنال کا گھر بنگلہ بنایا، اور اس کے اندر اتنا اچھا اہتمام کیا، اور جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک کونے گوشے کو ہم نے سلیقے کے ساتھ بنایا اور خوبصورتی کے ساتھ بنایا، لیکن گھر کے آگے 10 فٹ کی گلی ہے، تو وہ گندگی سے اٹی پڑی ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے جوہر پانی کا بڑا ہے، اور جس کے اندر گندگی اور غلاظت ہے، اور وہ چھینٹے اڑ کے ہمارے گھر کے اندر ہی گرتے ہیں، اور وہاں پیدا ہونے والی مکھیاں اور مچھر ہمارے گھر کے اندر ہی غلاظت کا جو ہے وہ سبب و ذریعہ بنتے ہیں، اور اس گندگی کے ماحول سے ہوا بھی مسموم ہوتی ہے جو بیماریاں پھیلاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم خود متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 مرلے کی جگہ، یہ ایک کنال کا ٹکڑا تو ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سامنے والے گھر کی دیوار کے اوپر تو جو ہے وہ ٹائلیں خوبصورت لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے گھر کے دیواروں پر بھی خوبصورت مہنگی ترین ٹائلیں لگی ہیں، لیکن 5 5 فٹ گلی آتی ہے۔ اگر اس کو بھی ہم سنوار لیتے، اور گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہم نے تھا اس کو کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے، اور پھر طریقے سلیقے کے ساتھ جو گھر میں فضول چیزوں پر اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو گلی کے 10 لوگ مل کر کے جو ہے، کیا وہ اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام اور انتظام نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلی کے لوگ جڑ جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کہ چلو یار کوئی اہتمام کر لیں، تو پھر پہلے ایک آدمی چھوڑتا ہے کہ بھیا میں تو جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، پھر دوسرا، پھر آخری ایک آدمی رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری کیا مصیبت ہے، تو پھر وہ جوہر بن جاتا ہے گندگی کا، اور وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بڑا صاف رکھا ہے، اور ہمارے گھر کے سامنے گندگی اور غلاظت پڑی ہوئی ہے۔ اگر صفائی پسند ہم حقیقت میں ہوتے تو پھر کبھی بھی ہم اس کو پسند نہ کرتے، لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب رویے ہے۔ بلکہ میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے، آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا، جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں وہاں تو جو ہے وہ کشادہ بازار اور سڑکیں ہیں، لیکن پرانے جو محلے ہیں اس میں 4 4 فٹ، 5 5 فٹ، 6 6 فٹ کی گلیاں بھی ہیں۔ اب وہاں جہاں گٹر نہیں ہے تو وہاں نالی ہے، تو کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس بات پہ آمادہ نہیں ہے کہ میری طرف سے نالی گزر جائے، تو پھر مجبوراً دونوں طرف نالیاں گزاری جاتی۔ 6 فٹ کی ٹوٹل گلی ہے یا 5 فٹ کی گلی ہے، تو ایک نالی ادھر اور ایک نالی ادھر۔ اب میرے گھر کے آگے سے تو پھر بھی گزر رہی ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ سامنے والے کے گھر کا پانی اس نالی میں پڑ جائے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی فائدہ ہوتا، کیونکہ میری ہی گلی کشادہ ہو جاتی اور مجھے ہی چلنے میں آسانی ہوتی۔ لیکن ہوا ہے کہ میرے گھر کے سامنے بھی نالی ہے، سامنے والے کے گھر کے سامنے بھی نالی ہے، درمیان میں 3 فٹ جگہ بچی، اور وہ صاف کرنے والا آتا ہے اور وہ ساری گندگی غلاظت نکال کے درمیان میں رکھ دے۔ اب وہاں چلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، کیچڑ ہو جاتا ہے، پھسل کے کوئی ادھر گر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر گر رہا۔ انسان کہتا ہے معاشرتی حیوان ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جینے کا گل سی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے
ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے خود غرض ہو گئے ہیں کہ جس میں نقصان بھی ہمارا اپنا ہے، لیکن ہم کسی ضد کے اندر اس نقصان کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوتے ہیں